كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، اہل علم حضرات اور بالخصوص بزرگان ملت، پہلا موقع ہے آپ احباب کی زیارت سے مشرف ہونے کا، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہ خود نہیں جاتا، ان کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو جاتا ہے۔ یہ حکم معصوم ہے تو حاضر ہوا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع ملا۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت مشہور و معروف حدیث، رسول اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو ہم جنس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت اہل بیت۔ آپ سلامت رہیے۔ ما ان تمسکتم، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ایک جیسی ہیں، ایک دوسری سے مختلف نہیں ہے۔ اگر تم نے، اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ امت کو، اصحاب کو۔ اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو میں محمد مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بستی نور والا میں لفظ کہنے لگا ہوں، اور اسی لفظ پہ مجھے پتا چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ پیغمبر نے بزرگوں گارنٹی دے دی کہ اگر تم نے ان دونوں کو، قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، لیکن اگر سن لیا تو معراج ہو جائے گی۔ ابتدائے کلام میں تم نے اگر ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ایک کے دامن کو نہ چھوڑا ہوتا تو کبھی نہ کسی کو کہنا پڑتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تم نے اگر ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا
تو گارنٹی کس کی ہے؟ سرکار مصطفیٰ کی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک گمراہ نہیں ہوگے؟ 12 سال تک، قیامت تک۔ حتیٰ یارد علی الحوض، حتیٰ کہ تم میرے پاس کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو نبی نے 2 چیزیں دی۔ نبی نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفظ کیا ہے؟ تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، چھوڑ کے وہ چیز جائی جاتی ہے جو ساتھ لے کر آئی جائے۔ بھائی میں آپ کے پاس بستی نور والا میں اکاڑا سے آیا، 8-9 گھنٹے سفر کر کے، میں آپ سے کہوں کہ جناب میرے ساتھ ایک میرا طالب علم ہے، میرا شاگرد ہے، میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے پاس اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لفظ میں اس وقت کہوں گا جب وہ میرے ساتھ اکاڑا سے آیا ہو۔ اگر وہ ہو ہی یہاں کا تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ حالانکہ نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ میں مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن کے ساتھ اپنے صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن کے ساتھ منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں توجہ چاہوں گا، میں قرآن کے ساتھ اپنی امت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن کے ساتھ صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن کے ساتھ امت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منبر نبی کو یہاں ملا، صحابی نبی کو یہاں ملے، امت نبی کو یہاں ملی۔ نبی اپنے ساتھ 2 چیزیں لے کے آئے تھے، قرآن بھی ادھر سے لے کے آئے تھے، اہل بیت بھی ادھر سے لے کے آئے تھے۔ دو چیزیں چھوڑ کے آپ سلامت رہیے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے ہیں؟ میں 2 چیزیں، آپ سلامت رہیے، 2 چیزیں چھوڑ کے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ گال تے بھی غور کرن دی لوڑ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ نبی فرماتے ہیں جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے آپ نے اس حدیث پہ علماء سے گفتگو سنی ہوگی، خطباء سے گفتگو سنی ہوگی، لیکن کچھ نئی چیزیں آپ کے سپرد کر کے جانا چاہتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ توجہ نوجوان دوستوں، خاص کر کے آپ کی توجہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں اہل بیت میں سے کوئی ہستی بیٹھی ہوگی اس کے پاس قرآن پڑھا ہوگا؟ ایک فکر دے رہا ہوں، آپ سوچئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، تھوڑی آواز بدائی، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مثلا مولا علی بیٹھے ہیں تو مولا علی سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی جہاں بیٹھے ہیں وہاں قرآن کا ہونا ضروری ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جہاں بے اہل بیت کا کوئی فرد ہو اس کی جیب میں قرآن ہو؟ مطلب کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ نور والا والوں یہ جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری محنت مکمل ہو گئی۔
قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہ مزاج اہل بیت کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو مزاج قرآن کا ہے وہ مزاج اہل بیت کا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ اس فرش پر خاموش بیٹھتا کیسے ہے؟ جو مزاج قرآن کا، وہ مزاج اہل بیت کا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تیرا مزاج کیا ہے؟ سورہ حشر میں قرآن نے اپنا مزاج بتایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن نے کہا میرا مزاج یہ ہے، اگر میں پہاڑ پر نازل ہو جاؤں پہاڑ پھٹ جائے۔ جو مزاج قرآن کا وہ مزاج اہل بیت کا۔ اگر قرآن پہاڑ پر آ جائے پہاڑ پھٹ جائے، علی کعبہ میں آئے دیوار کعبہ پھٹ جائے۔ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ ان دونوں کا مزاج ایک جیسا۔ آپ سلامت رہیے۔ جو مزاج قرآن کا ہے وہ مزاج اہل بیت۔ خدا لعنت کرے یزید ملعون پر، کروڑوں ہاں لعنتیں۔ اس نے نبی کی یہ حدیث، اچھا یہ جملہ آپ کے لیے نیا ہوگا اور سید ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، اپنے جد کا جملہ سنا رہا ہوں، اور یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو سمجھیے گا کہ میں نے آپ کے پاس پورا محرم پڑھ دیا۔ اتنا بڑا احد پہاڑ کتنا وزنی، وہ میرے ہاتھ پر رکھو، اس کا وزن کم ہوگا، اس جملے کا وزن زیادہ ہے۔ اتنا بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ خدا لعنت کرے یزید پر۔ اس نے بھی یہ حدیث سن رکھی تھی نبی پاک کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس بے غیرت نے کہا کہ میں نبی کی نعوذ باللہ اس حدیث کو جھوٹا قرار دوں گا۔ خدا لعنت، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، نبی فرما رہے ہیں اہل بیت قرآن سے۔ اس نے کہا کہ میں ایک کو ختم کر دوں گا، یا قرآن کو ختم کر دوں گا یا اہل بیت کو ختم کر دوں گا۔ جب ایک ختم ہوگا تو نبی کی بات جھوٹی ہو جائے گی کہ نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ سر اٹھائیے گا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ قیامت تک، حوض کوثر تک۔ اس نے کہا کہ میں دونوں میں سے ایک کو ختم کر دوں تو نعوذ باللہ نبی کی یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بزرگاں کو دعائیں چاہیے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس نے منصوبہ بنایا، اس نے کہا قرآن کو میں ختم نہیں کر سکتا، قرآن کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، کیوں نہ میں اہل بیت کو ختم کر دوں۔ اس نے اہل بیت کے آخری فرد امام حسین کو 10 محرم کو کربلا میں قتل کر دیا۔ اب قتل تو اس نے کر دیا، قتل اس کے اختیار میں تھا، موت اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ اس نے قتل کر کے حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا۔ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا میرے نانا نے صحیح کہا تھا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام دے نوے پرانے دشمن تے لعنت۔
کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابن علی نے کہا، میرے نانا نے صحیح کہا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب کہوں جملہ، قرآن میراث ہے نبی کی، اہل بیت وارث ہیں۔ بندے مرتے رہتے ہیں، فوتیدگیاں ہوتی رہتی ہیں، مرگیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو مرنے والا کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی گھر چھوڑا، کوئی زمین چھوڑی، کوئی جائیداد چھوڑی ہے، کوئی دکانیں چھوڑی، کوئی پیسے چھوڑے، کوئی گاڑی چھوڑی۔ یہ کیا ہے؟ مرنے والے کی میراث۔ یہی ہے نا میراث۔ اب میراث کے لیے ضروری ہے ایک وارث کا ہونا۔ آئے آئے آئے، وہ میراث کسی کام کی نہیں جس میراث کا وارث نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ میراث کسی کام کی نہیں جس کا وارث نہ ہو۔ جب تک میراث باقی ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک میراث باقی ہے ضروری ہے وارث لازمی ساتھ ہو۔ میراث نے رہنا ہے قیامت تک، اور ضروری ہے اس میراث کا ایک وارث ایسا ہو جو قیامت تک موجود ہو۔ اسی لیے قرآن بھی آج موجود ہے، پردہ غیبت میں قرآن کا وارث بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر 4 کتابیں اللہ نے نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ 3 کتابوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے نازل کی، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ تورات کے بارے میں کہا، نہ انجیل کے بارے میں کہا، نہ زبور کے بارے میں کہا۔ اسی لیے ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کہ ان کے وارثوں نے باقی نہیں رہنا تھا، قرآن نے چونکہ قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا ایک وارث بھی موجود ہو۔ اسی لیے خدا نے اعلان کیا قرآن میں، بسم اللہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آئیے قبلہ تشریف، بسم اللہ، بار دیگر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، قرآن نے قیامت تک رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات کو بھی تو اللہ نے نازل کیا، انجیل کو بھی اللہ نے نازل کیا، زبور کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ان کے وارث دنیا چھوڑ کر گئے، ویسے ہی کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کا کتاب پر اور نبی پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وہ جو نبی ہے، جس پر رسول پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس رسول کو ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ واجب ہے۔ کتاب پر عمل کرنا واجب نہیں۔
لیکن قرآن چونکہ قیامت تک ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا پر ہے۔ اب خدا تو آ کر قرآن کی حفاظت کر نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، آپ دیکھتے ہیں روزانہ دوسرے دن ہفتے کے بعد خبر سنتے ہیں فلاں مسجد میں بم دھماکہ ہوا، قرآن شہید ہو گیا، قرآن شہید ہو گئے۔ تو اب اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہائے ہائے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اب لڑائی ہوئی فلاں جگہ پہ، جناب نعوذ باللہ قرآن کو نظر آتش کر دیا گیا، تو یہ حفاظت کہاں گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم حفاظت کرتے ہیں، خود آسمان سے آ کے حفاظت نہیں کرتا، وہ جو پردے میں اس کا وارث رکھا ہوا ہے نا، اس کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ اور انسانی گرامی قدر، قیامت تک قرآن نے رہنا ہے، اس میراث نے رہنا ہے، لہذا قیامت تک ایک وارث کا ہونا ضروری ہے، اور جو قرآن کا وارث ہوگا وہی ہادی ہوگا، وہی ہادی ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آواز جان، ظاہری طور پر علی مولا کے پاس آئے لوگ، جب تیسرے صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، آپ سمجھ گئے، تیسرے صاحب چلے گئے، تو ظاہری طور پر چوتھے نمبر پر جب مولا نے خلافت کو سنبھالا، لوگ علی مولا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا علی آئیے اور آ کر خلافت کو سنبھالیے۔ توجہ زانے گرامی کی، آئیے اور خلافت کو سنبھالیے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا نام میں پہلے تمہارے بننے سے بنا تھا، نہ اب تمہارے بننے سے بنوں گا، پہلے بھی مجھے خدا نے بنایا تھا۔ مولا نے منع کر دیا، چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، مولا نے پھر منع کر دیا، تیسری مرتبہ پھر منع کر دیا، چوتھی مرتبہ ایک گروہ کی صورت میں علی مولا کی خدمت میں آئے، لطف لیجیے گا، آ کر کہنے لگے یا علی ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہماری ہدایت نہ کی تو ہم قیامت کے دن بارگاہ خدا میں یہ شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس ہدایت لینے گئے تھے، علی نے ہدایت نہیں کی۔ مولا نے کہا اگر ہدایت چاہتے ہو تو علی ہدایت کرے گا، جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کرو۔ مسجد نبوی میں اصحاب سے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی میں منبر رسول پڑا ہے، توجہ، منبر رسول، منبر رسول کی سیڑھیاں تھیں 4، پوڑیاں جو سیڑھیاں زینے وہ تھی 4۔ اب اصحاب بیٹھے ہیں مسجد میں، علی ابھی تشریف نہیں لائے، آپس میں اصحاب چمگوئیاں کرنے لگے کہ جب پہلے صاحب آئے تھے انہوں نے آ کر احترام رسالت میں پہلے زینے کو چھوڑا تھا، دوسرے زینے پہ بیٹھے تھے، جب پہلے گئے دوسرے آئے، انہوں نے احترام اول میں دوسرے زینے کو چھوڑا، تیسرے زینے پہ بیٹھے، جب دوسرے گئے تیسرے آئے، انہوں نے احترام دوم میں تیسرے زینے کو چھوڑا، چوتھے زینے پر بیٹھے۔ اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، منبر کے زینے تو ہو گئے ختم، باری آ گئی علی کی۔ نہیں ایسے جملہ نہیں دوں گا، زینے ہو گئے ختم، یا علی زینے ہو گئے ختم،
باری آ گئی میرے مولا کی چوتھے نمبر پر، اب آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ زینے ہو گئے ختم، اب علی آئیں گے، علی لیں گے بیعت، منبر پر تو بیٹھ نہیں سکتے، زینے ہو گئے ختم، یقیناً علی کھڑے ہو کر بیعت لیں گے، یقیناً علی کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، یہ گفتگو کر رہے تھے، ادھر سے علی نے پہلا قدم مسجد نبوی میں رکھا، صفوں کو چیرنا شروع کیا، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، پہلے زینے میں پاؤں رکھا، دوسرے زینے میں پاؤں رکھا، تیسرے زینے میں پاؤں رکھا، آ کر اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم آج حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا، آج قرآن کی جگہ پہ آ گیا ہے؟ اور یہ کتنا مقدس قرآن ہے جسے کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کبھی شانوں پہ اٹھا کے بتوں کو توڑتے ہیں، یہ کتنا مقدس قرآن ہے کہ جس قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کتنا مقدس قرآن ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں ذہن میں آ گیا تو لے لیجئے، کتنا مقدس قرآن ہے۔ علی، یہ جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن ہے سامت، علی ہے ناطق۔ ناطق کیوں کہا جاتا ہے؟ تیسرے دن کعبہ سے جب فاطمہ بنت اسد لے کر علی کو باہر آئیں اور رحلِ رسالت پر قرآن آیا اور رسول نے، علی نے پہلی نظر رسول کے چہرے پر ڈالی، رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی اور کہا یا علی کچھ سناؤ۔ دہنے رسالت کی میں اپنی زبان کو اپنے ذہن میں لے کر علی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ، انجیل سناؤ، تورات سناؤ، زبور سناؤ؟ تو علی کو رسول نے کہا قرآن سناؤ، تو علی نے رسول کے ہاتھوں پر آ کر 3 دن کی عمر میں قرآن سنایا۔ میں لوگوں سے پوچھوں گا یہ جو علی قرآن سنا رہے ہیں یہ تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ یہ جو قرآن سنا رہے ہیں، اور اہل سنت میں لکھا سورہ مومنون سنائی، قد افلح المومنون۔ علی نے آ کر رسول کے ہاتھوں پر کہا مومنین کامیاب ہو گئے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مومنین کامیاب ہو گئے۔ رسول نے مسکرا کر کہا یا علی مومنین کیسے کامیاب نہ ہو، امیر المومنین جو آ گئے۔ قرآن سنایا، آپ سلامت رہیے، قرآن سنایا۔ اچھا تھوڑا سا میرے ساتھ پیچھے چلیے، رسول اللہ سے میرے مولا 30 سال ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے چھوٹے ہیں، وگرنہ یہ دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ نور ان کا ایک ہی ہے۔ یکم عام الفیل کو، عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والے سال، قرآن میں پورا سورہ فیل موجود ہے۔ وہ جب ہاتھیوں نے، ابراہ نے ہاتھیوں کے ساتھ آ کر بیت اللہ پہ حملہ کیا، اس یکم الفیل کو رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، 30 عام الفیل کو میرے مولا دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب مولا تشریف لائے
تو رسولullah ظاہری طور پر 30 برس کے تھے. توجہ، 30 برس کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر 3 دن کا علی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن کا نزول جب شروع ہوا اس وقت میرے نبی کی عمر تھی ظاہری 40 برس. آپ نے توجہ نہیں کی. ابھی قرآن کے نازل ہونے میں 10 برس باقی ہیں. ابھی 10 سال کے بعد رسول اعلان نبوت کریں گے، اعلان رسالت کریں گے. قرآن کا آغاز ہوگا. علی نبی کے ہاتھوں پر قرآن کے نزول سے 10 سال پہلے قرآن سنا کر دنیا کو بتا رہا ہے، دنیا والوں، جس نبی کا وسیع اتنا عالم ہو وہ نبی ان پڑھ نہیں ہو سکتا. جس نبی کا جانشین اتنا بڑا عالم، اس کا سردار ان پڑھ نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے کہا کہ تسی علی نو ودا چھڑ دے ہو نبی نو. شیعہ دا دماغ خراب ہے. جب دیکھو علی 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 علی. ہم نے کہا ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا. انہوں نے کہا کہ نبی علی آئے کعبہ میں، تم ہر وقت کہتے رہتے ہو. تیسرے دن رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے قرآن سنایا. کہنے لگے جب نبی ابو طالب کے گھر میں آیا تھا، تو نبی نے بھی تو پڑھا تھا کہ ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا باذن اللہ و سراجا منیرا. نبی نے بھی تو قرآن پڑھا تھا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی نے قرآن پڑھا؟ ہر وقت کہتے ہو علی نے قرآن پڑھا، علی نے قرآن پڑھا. یہ کہو نبی نے قرآن پڑھا. ہم نے کہا پیدا ہوتے ہی نبی نے قرآن نہیں پڑھا، اور نبی قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نبی قرآن اس وقت پڑھتے جب کوئی سننے والا ہوتا. علی نے قرآن سنایا اس لیے کہ محمد موجود تھے. علی سنا رہے تھے، محمد سن رہے تھے. یہ علی کون ہے؟ علی ہے وارث پیغمبر. علی وہ ہے جسے رسول قرآن کے ساتھ چھوڑ کے گئے. اسی لیے میرے علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. نہج البلاغہ میں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے. خدا کی قسم، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ علی نے جب بھی سلونی کا دعویٰ کیا نبی کے بعد کیا. تم کہتے ہو تم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو. نبی کی زندگی میں علی نے سلونی کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جانتے تھے میرا بھی آقا موجود ہے. کسی کو احترام نبی اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے تو وہ در علی پر آئے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اور پھر 3 سوال خود بتائے. مجھ سے پوچھو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. مجھ سے پوچھو
زمین مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ میں علی بتاؤں، مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا؟ اوئے اوئے اوئے، نور والوں، میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا، وہ قافلہ کہاں رکے گا، اس قافلے میں مرد کتنے ہیں، سر اٹھاؤ، اس قافلے میں عورتیں کتنی ہیں، اس قافلے میں بچے کتنے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا علی، دعویٰ سلومی کا کر رہے ہیں، یہ درمیان میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ تو علی نے مسکرا کر کہا جب میرا نبی معراج پر گیا تھا اور دوسرے دن واپس آیا تو اصحاب سے کہا اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تھا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ تو نبی نے کہا جب میں معراج پر جا رہا تھا میں نے راستے میں قافلے دیکھے، مجھ سے پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں؟ علی بتا رہے ہیں میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو دلیل میرے نبی کی نبوت کی ہے وہی دلیل علی کی امامت کی ہے۔ یہی دشمنی تھی علی کی کہ علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ دشمنی علی کا نتیجہ ہے کربلا۔ آپ پوچھئے مولانا صاحب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کائنات کا ذلیل ترین انسان، خدا اس پر لعنت کرے، منبر کی سیڑھیوں پر حسین کے سر کو رکھ کے دندان مبارک سے گستاخی کر کے کہہ رہا تھا کاش میرے بدر اور احد والے وہ مقتول ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ دیکھو میں نے علی کی اولاد سے کیسے بدلہ لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، فضائل میں کمی ہو جائے گزارا ہو سکتا ہے، مصائب میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑا مارا ہے امت نے علی کی بیٹیوں کو۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، وہ علی کی بیٹیاں کہ جن سے سورج بھی حیا کرتا تھا ان کو بازاروں میں لے آئے، ان کو درباروں میں لے آئے۔ طبقات ابن سعد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب، ابن سعد لکھتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا نا، آل محمد کا اسیر قافلہ، وہ کہتا جب یہ دربار شام میں پہنچا بیبیاں اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے جب یہ تھک کے رکتی تھیں شمر تازیانے مارتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کی ہائے پر رحمت نازل کرے۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا، آیت اللہ اشتہاردی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ دربار میں قافلہ پہنچا، یزید کی ایک بیوی تھی جس کا نام ہندہ تھا۔ عزادارو یہ ہندہ وہ تھی جو کسی دور میں جناب عالیہ سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اسے خبر ملی کہ دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے ملعون یزید کو اپنے حجرے میں بلایا اور بلا کر کہتی ہے یزید میں نے سنا ہے دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے ہاں ہندہ تو نے صحیح سنا ہے، دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے ہاں تو نے صحیح سنا ہے۔ ہندہ کہتی یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں۔ یہ بے غیرت کہتا ہے ہندہ دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں۔ اجرکم علی الزہرا، دربار میں نہ آ، دربار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہوں گا حرام زادے تیری بیوی کے لیے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں، علی کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے
یہ کہتی ہے نہیں میں نے قیدی دیکھنے ہیں، آرام آرام سے سفر کریں، ہم نے بڑا گریہ کرنا ہے، نہیں میں نے قیدی دیکھنے ہیں۔ عزادارو اس کے لیے اس جگہ پہ کرسی لگائی گئی جہاں پہ علی کی پردہ دار بیٹی زمین پہ بیٹھی تھی۔ یہ اپنے حجرے سے نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھی، اس کی نگاہ پڑی عالیہ پر، اس نے پہلی نظر میں ایک سوال کیا، اس نے کہا قیدن سر اونچا کر اور میرے سوال کا جواب دے، من ای بلدن انتن، قیدن بتا کس ملک کی رہنے والی ہے، بتا کس ملک کی رہنے والی ہے۔ بی بی نے رو کر کہا ہندا من مدینہ الرسول، سن لیا آپ نے، میں رسول کے مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ رسول کے مدینہ کا نام آیا، نور والا بستی والو جیسے ہی سنا نا مدینہ رسول کا نام، تڑپ گئی، پریشان ہو گئی، رسول کے مدینہ، کہتی یہ بتا محلہ کون سا ہے؟ اجرکم علی اللہ، محلہ کو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو، محلہ کون سا ہے؟ بی بی فرماتی ہے محلہ بنی ہاشم۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں موت آ جائے جملہ ادا نہ کر پاؤں، کہتی ہے قیدن سر اونچا کر یہ بتا قبر رسول سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، قبر رسول سے تیرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ بی بی فرماتی ہندا کچھ زیادہ دور نہیں، شام کو جب سورج ڈھلتا ہے سایہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی غریبوں پر رونے کا حق ہے۔ عزادارو پریشان ہو گئی، رونے لگی، کہتی اچھا میرے چند مزید سوالوں کا جواب دے۔ پہلا سوال اس نے کیا اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا علی کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہتی میرے دوسرے سوال کا جواب دے اتعرفین حسن ابن علی، کیا علی کے بڑے بیٹے حسن کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کہتی میرے تیسرے سوال کا جواب دے اتعرفین حسین ابن علی، کیا میرے چھوٹے مرشد حسین کو جانتی ہو؟ بی بی فرماتی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو مر جاؤں جملہ نہ ادا کر پاؤں، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رات کو بستر پر لیٹ کر روئیے گا۔ یہ کہتی قیدن سر اونچا کر میرے آخری سوال کا جواب دے اتعرفین زینب بنت علی، کیا علی کی بڑی بیٹی زینب کو جانتی ہو؟ بی بی نے رو کر کہا ہندا اگر علی کی بڑی بیٹی اس دربار میں آ جائے کیا پہچان لوگی؟ ہندا نے منہ پہ ماتم کیا اور رو کر کہا اے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی کا دربار؟ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور رو کر کہا ہندا مجھے پہچان، میں زینب ہوں۔ اجرکم علی اللہ، ہندا مجھے پہچان، ہندا قرآن پڑھتی رہی ہو پہچانتی نہیں ہو۔ عزادارو اتنا سننا تھا، آخری جملے اتنا سننا تھا، ہندا نے اپنے آپ کو کرسی سے نیچے گرا دیا، چادر کو اتار کر زمین پر پھینکا، بالوں کو پریشان کر دیا اور رو کر کہتی بی بی کیا تو واقعاً زینب ہے؟ سن سکو تو سنیے گا، کیا تو واقعاً زینب ہے؟ اے بی بی اگر تو واقعاً زینب ہے تو بتا جس پہ ناز کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں گیا؟ جس میں ناز کیا کرتی تھی وہ عباس کہاں گیا؟ بی بی نے رو کر کہا ہندا میری طرف دیکھیے، جو رونا چاہتے ہو آخری جملہ ہے، ہندا وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے، وہ جو سامنے گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ تیرے مرشد عباس کا سر ہے۔ ہندا نے رو کر کہا بی بی باقی سر نو کے نیزہ پر ہے، یہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ عزادارہ بی بی نے رو کر کہا ہندا اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ چڑھایا گیا، لیکن جب عباس کی نظر میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے اے بی بی کاش تیرے بھائیہ نے اجازت دی ہو۔ قبلہ کے آنے سے پہلے ایک دعا میں کروں گا، مجھے میرے بھائی نے دعا کا
کہا ہے زوار عابد حسین صاحب لوتھی آنکھوں کے ساتھ آمین کہیے گا۔ زوار عابد حسین صاحب کا بیٹا بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے پروردگار اسے شفا کاملہ عطا فرمائے، طول حیات عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس بچے کی زندگی دراز فرمائے۔ پروردگار محسن صاحب کو صاحب اولاد بنائے، نیک اور صالح جناب علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، جناب رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بزرگوں کا بیٹا بیمار ہے، پروردگار وہ تکلیف میں ہے، جو بھی تکلیف ہے اس تکلیف کو رفع فرما۔ بھائی کا بھانجا بیمار ہے، اسے شفا عطا فرما۔ جمیع بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار محمد ویل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ہن جناب دے سامنے واجب الاحترام واجب القدر سرکار علامہ شجاع عباس علوی صاحب وہ خطاب فرمے سن، اور انشاءاللہ کل وقت نال تشریف گھننا سو ٹھیک 8:30 بجے مجلس اذا شروع ہوئے سی۔ خطیب نہج البلاغہ علامہ سید صفدر حسین بخاری وہ بھی خطاب فرمے سن انشاءاللہ، تے علامہ ذیشان حیدر صاحب بھی خطاب فرمے سن، شجاع عباس صاحب بھی خطاب فرمے سن انشاءاللہ۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھنے مل کے بار محمد و بار دیگر بلند تر صلوات پڑھنے مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید الثقلین شمس المشرقین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات پڑھ لے مل کے بر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے ظہور امام زمان۔ صلوات پڑھ لیں۔ انتہائی معزز محترم موالیان حیدر کرار علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام، دعا ہے بارگاہ احدیت میں
اللہ کریم آپ تمام شرفا کی صف اضافہ حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ سارے معززین محسنین کی دعاؤں کو اپنے دربار میں مستجاب فرمائے۔ مالک سارے منتظمین کی توفیقات حسنات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، بچوں کا جو رزلٹ ہے وہ آ رہا ہے، اور ان کا ایک بھائی ہے اور ان کا ایک کزن ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کریم اللہ آل محمد کے بچوں کی قربانیوں کا واسطہ ان بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ مالک جتنے مومنین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ اپنے دربار میں مستجاب فرما۔ بالخصوص میرا اللہ بھائی سفیر نے اپنے بچوں کے لیے کہا ہے، مالک ان کے بچوں کے خصوصی طور پر رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی جوان بچے میرا اللہ تنگ دست ہیں، محسنہ اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وسیع قربانیوں کا واسطہ میرا اللہ ہمارے سارے بچوں کو اپنے والدین کے لیے باعث راحت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگان کی زندگیوں کو کریم اللہ دراز فرما۔ اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات پڑھنے میں مومنین کرام اجازت ہے بات کو شروع کیا جائے؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ جذبہ ولایت ہے، مودت آل محمد علیہ السلام ہے کہ آپ باوجود تھکن کے، موسم کی شدت کے، کافی دیر سے آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ مالک آپ کی ان ڈیوٹیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں نے سورہ رات کی آخری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان کو کہہ دے کہ اس معاملہ میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں، اس معاملہ میں قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس معاملہ میں گواہی کے لیے قل کفا باللہ، ایک تو میں اللہ کافی ہوں، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ مالک کا ایک دفعہ احسان ہے کہ آپ جیسے قدردان مومنین کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا۔ بڑا لطف آتا ہے آپ کے چہروں کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ایک تو میں اللہ کافی ہوں، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا، دنیا کی بزرگوں ہر فضیلت علی کے قدموں سے لپٹی، دنیا کے ہر فضائل نے ابو طالب کے بیٹے کو تلاش کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حاجی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی نے فضائل کو ڈھونڈا۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا بندہ وقت لگائے تو مجلس بنتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ذکر اس کا ہے جو ایک رکاب سے قدم اٹھائے، مجلس بنتے ہوئے کوئی دیر ہی نہیں لگتی نا۔ ایک رکاب سے قدم اٹھائے اور دوسری میں رکھے تو ختم قرآن کر دے۔ کہا ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم۔ اچھا، یہاں پہ کہا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
दो मुकाम आप याद रखेंगे तो बड़ा आपको लुत्फ आएगा, मुख्तसर वक्त में मजलिस जन्नत बन जाएगी। यहाँ पे कहा कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और एक दफा सूरह नमल में जब जनाबे सुलेमान इब्न दाऊद अपने दरबारियों को कह रहे थे कि कौन है जो तख्त बिल्कीस को चश्मे ज़दन में मेरे दरबार में हाजिर करे, तो एक जिन उठा और जिन ने उठ के कहा कि कबल इसके के दरबार बर्खास्त हो, मैं लाता हूं। बुजुर्गों लुत्फ लीजिएगा, जज्बाए विलायत से सरशार लोगों से मुहातब हूं। जिन ने कहा कि कबल इसके के दरबार बर्खास्त हो, सुलेमान इब्न दाऊद कहता है बहुत देर, जो चाहता हूं, कहता है बहुत देर है, मुझे इससे पहले चाहिए। कहा इससे पहले? तो आसफ बिन बरखिया उठा, जानशीने सुलेमान इब्न दाऊद। अभी तकरीर मैंने करनी है, मैं मुकाम याद दिला रहा हूं। आसफ बिन बरखिया उठ के कहता है सरकार कबल इसके कि आप पलक झपके, नहीं सारे आवाजें बुलंद करें ना दाद की शक्ल में, कबल इसके कि आप जिए, मौला आपको सलामत रखे। कबल इसके कि आप पलक झपके। अच्छा, पलक के झपकने में कितनी देर लगती है? पलक का भूसा लेती है तो कितनी इसमें देर लगती है? तो आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं इतनी देर में आपके कदमों में तख्त बिल्कीस ले आता हूं। तो भला क्या कहा कुरान ने? वहां पे कहा कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। यहां पे सूरह नमल में फरमाया कालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब। नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आज तो मैंने सिर्फ आपके चेहरों की जियारत करनी है। वहां पे कहा कि वमन इंदहु इल्मुल किताब। अच्छा, मुझसे कबल किबला कह रहे थे ना कि ये कहते हैं जब हम अली पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि आप अली को बढ़ा देते हो। पहले सुनने के मूड में है ना आप, मालिक आपको सलामत रखे। किबला ने वो पढ़ा जो उनकी खुशबू थी, मैंने अपने हिस्से की ड्यूटी करनी है। जो लोग कहते हैं ना आप अली को बढ़ाते हैं, जाहिलो, हम अली को बढ़ाते नहीं, तुम मोहम्मद को घटाते हो। मैं बड़ी बात कह गया हूं इस मुख्तसर फिक्रे में। हम अली को बढ़ाते नहीं, आदम से लेके अब तक के मुहिब अली तक, अगर कोई मुहिब अली अबू तालिब के बेटे को 1 इंच बढ़ाना चाहे, अली बढ़ता नहीं है। शैतान से लेके आज तक के मुनकर अली तक सारा जमाना मिलके अबू तालिब के बेटे को घटाना चाहे, अली घटता नहीं है। किसी के बढ़ाने से अली बढ़ता नहीं, किसी के घटाने से अली घटता नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। हम अली को बढ़ाते नहीं। तुम जरा अपनी अदाओं पे गौर करो, चूंकि दुनिया इस मिंबर से अबू तालिब का बेटा सुनती है, बड़े कदरदान लोग हैं आप। दुनिया केवल इस मिंबर से अबू तालिब का बेटा सुनती है, तो हम तो अपने बच्चों को मुरत्तब करते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा जो जिब्राइल का उस्ताद हो उसे अली कहते हैं, और तुम उस जिब्राइल को सर्जन बना के मोहम्मद को उसके सामने लिटा के उसका ऑपरेशन करवा देते हो। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये जिब्राइल अली के दरवाजे का फकीर है। ये भेष बदल बदल के कभी मिस्कीन बन के आता है, कभी असीर बन के आता है, कभी यतीम। अब तुम बताओ, हमने बढ़ाया है या तुमने घटाया है? हम दुनिया में बुजुर्गों वाहिद वो लोग हैं
جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی شان قرآن پڑھ کے اتنی بیان کرو کہ جتنی تمہاری ہمت ہے. ہم تو دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے کہتے ہیں کہ آؤ آمنہ کے لال کا مکہ سے بلند قصیدہ پڑھو، مدینے سے بلند قصیدہ پڑھو. آمنہ کے لال کو چونکہ اللہ قسمیں کھاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اگر میں اس سے نہ بناتا تو میں کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا. ہم کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال کو جس کو نبی مانتے ہو اس کو زمینوں سے بلند کرو، آسمانوں پہ لے جاؤ. توجہ چاہتا ہوں بڑی، آسمانوں پہ لے جاؤ، آسمانوں کی سیر کراؤ آمنہ کے لال کو. تم نبی کراؤ گے تو اللہ کرا دے گا. پہلے آسمان سے نبی کو بلند کرو، دوسرے آسمان سے نبی کو بلند کرو، تیسرے آسمان سے نبی کو بلند کرو، چوتھے آسمان سے نبی کو بلند کرو. بلند کرتے کرتے وہاں پہ لے جاؤ جہاں پہ جبرائیل کہتا ہے اگر میں پرے مگز سے اتنا بھی آگے گیا تو میں چل جاؤں گا. آمنہ کا لال کہتا ہے جبرائیل تو یہی پہ رک، میں آگے کی اڑان جا رہا ہوں، آگے کی پرواز. تو محمد جتنا بلند ہو اس فرش پہ بیٹھنے والا اتنا خوش ہوتا ہے. تمہیں راز کا پتہ نہیں چلے گا. ہم اپنے بچوں کو علی پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، محمد کے جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں گے محمد کے کندھے پہ علی کے قدم، محمد کے کندھے پہ قدم میرے مولا علی کے نظر آئیں گے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا مجھے بتائیں پوری زندگی جس نے فضائل کو ڈھونڈا نہیں، فضائل اسے ڈھونڈتے رہے پوری زندگی. ایک دن مولا امیر المومنین سے کسی بندے نے کہا کہ یا علی کوئی ایسی فضیلت ہے جس پہ آپ کو بڑا ناز ہو. توجہ چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے نا. کہا کوئی ایسی فضیلت ہے جس پہ آپ کو بڑا ناز ہو، جس کے پاس کوئی فضیلت نہ ہو. وہ تو دائیں بائیں دیکھے گا نا. مجھے بتائیں جو کعبے میں آئے اور مسجد سے جائے ساری زندگی حاجی صاحب بلندیوں پہ معراج کرے، اس سے بندہ پوچھ رہا ہے کوئی بڑی فضیلت. تو علی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ دنیا نماز اس وقت پڑھتی ہے جب نماز کی آیت آتی ہے، دنیا زکوٰۃ اس وقت دیتی ہے جب زکوٰۃ کی آیت آتی ہے، دنیا حج اس وقت کرتی ہے جب حج کی آیت آتی ہے. میں علی وہ ہوں جو پہلے عمل کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں میں علی وہ ہوں جو پہلے عمل کرتا ہوں. میں بستر پہ پہلے سوتا ہوں. آیت قصیدہ پڑھتے ہوئے آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ کیسا ہے جو سو کے مرضیاں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ مولا کوئی بڑی فضیلت بتائیں جس کے اوپر آپ کو بڑا ناز ہو. آپ جانتے ہیں نا کہ میں اتحادی پوائنٹ آف ویو سے پڑھتا ہوں. یہ ممبر رحمت ہے. آپ لوگ بڑی مشقت کر کے آتے ہیں، آپ کے چہرے دیکھنا ثواب ہے. علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بڑی فضیلت، تو میرے مولا نے یہی قرآن کی آیت پڑھی کہ اس آیت میں بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مہر نبوت لگائی ہے، ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. فرمایا یہ وہ آیت ہے جس پہ مجھے ناز ہے. اور اس آیت کی جوانوں تلاوت کیا کرو. میں پھر پڑھ دیتا ہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہاں پہ کہا کہ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب. سلیمان ابن داؤد کا بڑا مقام ہے. دل کرتا ہے کہ پھر پلٹ کے جملے کا سہارا لے کے اب جو سماعتوں کو جملہ ہدیہ کروں. بھئی دیکھیں تم نبیوں کو اتنا گداتے ہو،
کہ اس میں ابو طالب کے بیٹے کا تو بزرگوں کو قصور نہیں نا، کہ ہم جب علی کے فضائل قرآن سے پڑھتے ہیں تو تمہارے نبی چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تم بھی تو پرواز کرتے وہ رتبہ پڑھتے جو اللہ نے نبیوں کو دیا ہے. سلیمان ابن داؤد نبی کا بیٹا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. اب یہ فضاؤں پہ تخت مسخر ہے، فضاؤں پہ تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، متوجہ ہے نا آپ. فضاؤں پہ تخت محو پرواز ہے، اور جناب سلیمان ابن داؤد نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ اتار. ہوا نے حکم تعمیل ربانی میں تخت کو نیچے رکھا. اس چلتی ہوئی بز میں تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے رتبہ امامت بنایا کیسے ہے. تم کبھی عصبیت چھوڑتے. اور میں اکثر آپ کو یہ کہا کرتا ہوں نا کہ دیکھیں مجلس سے ہمارا کام ہے کروانا. جو مجلس کرواتا ہے نا اس کے دل میں جذبہ ولایت ہوتا ہے. اور آپ ترستے ہیں کہ دنیا ان مجلسوں میں آتی کیوں نہیں. دیکھیں آج کل تو دنیا بدل گئی ہے. یاد رکھیں کہ لابنگ بڑی تیز ہے. کچھ لوگوں کو اس فرش عذاب پہ پراپوگنڈا نہیں آنے دیتا، کچھ کو لابنگ نہیں آنے دیتی، کچھ کو مسجد کا ملا جو جنت بڑی چھوٹی بنا کے بیٹھا ہے وہ نہیں آنے دیتا. اہلیان نور والو، ہم نے خم خدیر سے علی لیا ہے جس کا ہاتھ بلند کیا تھا. آپ کا بھی فضائل سنتے ہوئے ہاتھ بلند ہونا چاہیے. علی اٹھے ہوئے ہاتھ کو بغیر خیرات کے خالی واپس نہیں کرتا. قبلہ یاد رکھیں کچھ لوگوں کو مولوی نہیں آنے دیتے، کچھ کو تعصب نہیں آنے دیتا، کچھ کو پراپوگنڈا نہیں آنے دیتا. کچھ لوگوں کا خون اتنا گندا ہوتا ہے کچھ بندوں کا خون اتنا نجس ہوتا ہے کہ یہ مصداق انما یرید اللہ کا تذکرہ ہے. یہاں پہ وہ کیسے بیٹھے گا؟ اور جو ایک دفعہ یہاں پہ بیٹھ گیا وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. میں نے قبلہ کے جملے سے ہی مجلس کا آغاز کر دیا ہے. ہم نے علی کو بڑھایا نہیں، تم نے محمد کو گھٹایا اتنا ہے. ہم علی پڑھتے ہیں تمہارے دل میں چور پڑتا ہے. ہم ابو طالب کا بیٹا پڑھتے ہیں تمہارا نبی چھوٹا ہونا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو پتا ہے تلخیص سے بھی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. بڑا اہل آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مولا یہ بتائیں آدم نبی افضل ہے یا؟ تو میرے مولا علی نے کہا تھا کہ بڑے عام موڑ پہ تو نے عجیب بات کو چھیڑا ہے. بتا ترک اولا کے ارتکاب پہ اللہ جس کے لباس اتروا لے. میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں اہلیان نور والا، اللہ آپ کو سلامتی دے. کہا ارتکاب ترک اولا پہ جس کے لباس اللہ اتروا لے.